سرحان شاہ کی آنکھ اپنے روز کے معمول کے مطابق کھلی تھی۔ وہ کمبل سرکاتا اٹھا تھا اور کھنکتی چوڑیوں کی آواز نے اس کے قدم جکڑ سے لیے تھے۔ کتنے ہی دنوں بعد اس نے یہ مدھر دھن سنی تھی، مگر اس کے دل کے تار بجنے کی بجائے پرانے زخم ادھیڑ گئے تھے، اور مڑنے پر اس کی نگاہ صوفے پر سوئی وشال پر گئی تھی۔ ایک ہاتھ اس نے اپنے داہنے گال کے نیچے رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ زمین پر جھول رہا تھا۔ جانے کس احساس کے تحت وشال کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سرحان شاہ کو خود پر نگاہ جمائے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بکھرے بالوں کو سمیٹنے کے لیے کلائی میں پڑی چوڑیاں اپنی جل ترنگ درو دیوار کو عطا کر گئی تھی، اور ساکت کھڑے سرحان شاہ نے حرکت کی تھی اور وہ وشال کے سامنے ٹھہرتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مجھے ان کھنکتی چوڑیوں سے سخت نفرت ہے، اور بہتر ہوگا کہ میرے کمرے میں یہ ناپسندیدہ آواز آج آخری بار گونجی ہو۔ جذبات سے عاری لہجہ اسے دکھ اور حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گیا تھا۔ مسٹر سرحان شاہ، ان چوڑیوں کو تو ذکر ہی کیا، آپ کو تو میری یہاں موجودگی ہی پسند نہیں آئی، مگر میں آپ کے ساتھ بھاگ کر تو نہیں آئی ہوں۔ جب آپ مجھ سے کوئی رشتہ جوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے تو کیوں مجھے اپنا پابند کر دیا؟ جس لڑکی کو سب کے سامنے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، اسے اپنے گھر لاتے ہی بھول گئے، اور مجھے زبردستی کے تعلق نبھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے میں یہاں رہنے کی بجائے اپنے گھر لوٹ جانے کو زیادہ ترجیح دوں گی۔ وشال اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط مگر غم زدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ اوکے، ایز یو وش، آپ جانا چاہتی ہیں تو شوق سے جائیں، کیونکہ آپ مجھے الزام دے ہی نہیں سکتی۔ میں نے تو اس شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی کو ماں کی ضرورت ہے۔ وہ بے رحم بنا ہوا تھا۔ بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ آپ کس کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ اٹکتے ہوئے بے یقین سی تھی۔ میں کسی اور کی نہیں، اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، اور آپ حیران تو ایسے ہو رہی ہیں جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہوں۔ سرحان شاہ نے طنز کیا تھا۔ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ آپ نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، اتنا بڑا سچ ہم سے چھپایا، اور میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ میں بہت فیئر بندہ ہوں، اس لیے میں نے بجو سے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈے جو میری بیوی سے زیادہ میری بیٹی کی ماں ثابت ہو، اور میں نے بجو سے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ لوگوں سے کچھ نہ چھپائیں، اور آپ لوگ حقیقت جاننے کے بعد بھی شادی کے لیے راضی ہو گئے تو میں… آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کی بجو نے ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا۔